أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے ایمان والو، قیود کی پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جس کا حکم تمہیں سنایا جا رہا ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو جائز نہ کر لو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے. سب سے پہلے جو حکم دیا جا رہا ہے سورت میں، وہ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو عہد و معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یعنی وہ عہد و معاہدے جو بندہ اللہ سے کیا ہے، یا وہ جو اپنے نفس سے کیا ہے، یا وہ جو ایک انسان دوسرے انسان سے کیا ہے، چاہے کوئی بھی عہد و معاہدہ ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا فرمایا. جو عہد تم کیے ہیں اللہ سے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ مت سمجھو کہ تم ایسے ہی کسی سے عہد و معاہدہ وعدہ کر لو، اس کے بعد اس کو نہ نبھاؤ تو یہ گناہ کی بات ہے. تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر اس کے فوراً بعد جو مضمون شروع ہو رہا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام. تمہارے لیے انعام کا ایک لفظ آیا ہے. انعام کا مطلب ہے مویشی، چارپائے. اس میں اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری یہ سب آ جاتے ہیں. اور اس کو انعام کے ساتھ بہیمہ لگایا. حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مویشی جو اسی قبیل کے ہو، انہیں چرنے والے جانور، چرنے والے چوپائے، وہ سارے جانور اور اس کی قبیل کے سارے جانور، مثلا ہرن، نیل گائے، وحشی گائے اور جو بھی جانور ان سے ملتے جلتے ان کی قبیل کے ہیں، وہ سب کے سب جائز اور حلال قرار دیے گئے ہیں. اس میں چرنے والوں جانوروں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام جانور جو زمین کی نباتات ان کی غذا ہے اور جو کچلیاں نہ رکھتی ہو، وہ سب کے سب حلال ہے. وہ جو جگالی کرنے والے جو جانور، یہ سارے جانور جگالی کرتے ہیں، جگالی کرنے والے جانور اور جو نہ کچلیاں رکھتے ہو اور ان کی غذا نباتات ہے زمین سے اگنے والی، وہ سب کے سب حلال ہیں. اور اس کے برخلاف جو جانور کچلیاں رکھتے ہو اور منہ سے شکار کرتے ہو اور دیگر جانوروں کو مار کر کھاتے ہو، نان ویجیٹیرین جانور جو ہے وہ حرام ہے، درندے کہلاتے ہو. یہ سارے کے سارے جو ویجیٹیرین، پتا کھانے والے، گھاس کھانے والے، زمین کی دیگر پیداوار کو کھانے والے جو جانور ہیں، وہ ان کا تذکرہ یہاں پر آیا. احلت لکم بہیمۃ الانعام کہہ کر کہ وہ چرنے والے جانور سب کے سب حلال قرار دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو درندے قسم کے جو جانور ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب حرام ہیں. جیسا کہ شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، کتا، بلی، یہ سب کے سب کچلیاں رکھنے والے جانور ہیں جو اپنے شکار کو مار کر کھاتے ہیں، دیگر جانوروں کو. اور اس کے علاوہ جو پنجوں سے شکار کرنے والے جانور اور چرند و پرند ہیں، وہ بھی حرام قرار دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسا چیل، کوا ہے یا گدھ ہے، اور جو حرام خوری کرنے والے نے حرام جو کھاتے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. جو مردار کو کھاتے ہیں، تو یہ سارے جانور جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں جو مردار کھاتے ہیں اور جو کچلیاں رکھتے ہیں اور شکار کر کے کھاتے ہیں، وہ سب کے سب حرام قرار دیا گیا. اور اس میں جو حلت بتائی گئی بہیمۃ الانعام کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کر دیے گئے ہیں ان کی ساری چیزیں، ان جانوروں کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا، ان کی جلد، ان کی ہڈی، ان کے بال، ان کے اون، یہ سب کے سب جائز اور حلال کر دیے گئے ہیں. ان کو ذبح کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کر ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، بغیر ذبح کے نہیں. وہ بھی اگر بغیر ذبح کے مر جائیں
تو وہ بھی جو ہے حلال نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پر جو طریقہ ذبح کا بتایا گیا ہے ویسا ذبح کرنے کے بعد یہ بہیمۃ الانعام کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے استعمال کے لیے۔ الا ما یتلی علیکم فرمایا، سوائے اس کے، یعنی اس حلت سے مستثنا کیا کیا ہے، وہ جانور اور وہ چیزیں جن کی حرمت اس سے پہلے پڑھ کر سنا دی گئی ہے، بیان کر دی گئی ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، بتایا تھا وہاں پر کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کی ہے، جیسا کہ بہتا ہوا خون ہے، دمم مسفوحہ فرمایا جو آگے بھی آ رہا ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کی اوپر چڑھائے ہوئے جو ہے چڑھاوے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ انما حرم علیکم المیتہ، میتہ بھی فرمایا جو مردار ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر کوئی جانور ایسے ہی مر جائے بغیر ذبح کے تو اس کی ساری تفصیل اسی صورت میں آگے کے رکوع میں آ رہی ہے، وہ سب ناجائز ہوں گے اور حرام ہوں گے۔ جس کو اسلامی ذبیحہ کے طور پر ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پر تو وہ ان میں سے جو ہے یہ جو جانور ہوں گے وہ جو ہے حلال ہوں گے استعمال کے لیے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور فرمایا اس کے بعد کہ احرام کی حالت میں شکار کو جائز نہ کر لو، مطلب یہ ہے کہ جو خوشی کا جو شکار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں منع کیا ہے، اور جو طریقہ جو شکار ہے، جو دریا سمندر کا جو شکار ہے اس کو حلال قرار رکھا ہے احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت کا مطلب کیا ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، مطلب یہ ہے کہ مکہ جانے والا زیارت کی غرض سے کوئی زائر اگر مکے کی طرف جاتا ہے تو اس کی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، حدود حرم جسے کہا جاتا ہے، کئی منزلوں تک اس کی حدود مقرر فرما دی ہے۔ تو جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنا جو دوسرا لباس ہے، عام لباس، وہ اتار کر ایک خاص لباس اس کو پہننا پڑتا ہے وہاں پر جانے سے پہلے، ورنہ اس کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اپنا لباس پہن کر، اگر وہ زیارت کی غرض سے جا رہا ہے اور عمرہ اور حج کی غرض سے جا رہا ہے تو۔ وہ خاص لباس یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے بنا سلا ہوا کپڑا، دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک تہبند اور ایک اوپر اوڑھنے والی چادر ہوتی ہے، وہ جیسے ہی پہنے گا اور نیت کرے گا احرام کی اور تلبیہ پڑھ لے گا تو پھر اس کے اوپر وہ احرام کی ساری پابندیاں جو ہے عائد ہو جاتی ہیں۔ احرام کا کپڑا یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے انسان کو کہ آخرت والی زندگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کیسی ہوگی، بالکل سادی سیدھی زندگی۔ دو کپڑا باندھ کر ایک انسان نکل جاتا ہے اور اس کی کئی ایک پابندیاں احرام میں آنے کے بعد عائد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ قضائے شہوت نہیں کر سکتا، عورت کے ساتھ کوئی جو ہے یعنی ایسے کام نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے جائز تھے اس کی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے، اور جو ہے حجامت نہیں بنا سکتا، کوئی بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنی کسی قسم کی کوئی زیب و زینت نہیں لے سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر وقتی طور پر جو ہے روک دی جاتی ہے، منع کر دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شکار کرنا بھی اس کے لیے منع ہوتا ہے، اور کسی جاندار کو ہلاک کرنا، اور نہ صرف جو ہے ہلاک کرنا، شکار کرنا، بلکہ شکار کا پتہ بھی نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر شکار ہے جا کر لو۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وقتی طور پر اس کے اوپر حرام کر دیے ہیں کہ وہ جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو حالت احرام کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حدود مقرر کرے ہیں، پابندیاں اس کے اوپر لگا دی گئی ہیں کہ احرام کی حالت میں جب ہوگا تو کوئی شکار بھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید فرمایا آیت کے بالکل آخری حصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مقرر کردہ حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال و حرام یہ بہت ہی حکمت کے ساتھ رکھے ہیں اور بڑی بصیرت اور کے ساتھ انہوں نے مقرر فرما دیے ہیں۔ جو چیزیں پاک اور طیب ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جو چیزیں ناپاک ہیں تمہاری جسمانی اور روحانی طور پر اس سے تم کو ضرر پہنچ سکتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ قادر مطلق کے فیصلے ہیں، ان کے اختیارات ہیں، اور ان کے اختیارات پہ کسی بندے کو دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ وہ بلا کسی چوں چرا کے اس کے حکم کو قبول کرنا پڑے گا اس کو۔ اور اس میں جو مصلحت جو بتائی گئی ہے کہ
ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو فیصلے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں کو، کچھ جانوروں کا جو تذکرہ کیا اس میں کہ مویشی چارپائے جو ہیں ان کو حلال کیا ہے، ان کو انسانوں کی غذا بنایا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جانوروں کو مار کر کھایا جا رہا ہے۔ جو ویجیٹیرین قسم کے جو لوگ بہت سے دنیا میں آج ہیں اور جانوروں کی جو ہے کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ساری جانیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ سب اس کی مخلوقات ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس کو کہ کچھ جانوروں کو مار کر کھایا جا سکتا ہے، وہ بھی اسلامی ذبیحہ سے، ذبیحہ جیسا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے، سارے کے سارے جانوروں کو نہیں۔ جو جانور جو اس کے صحت کے واسطے اچھے ہیں، جو اس کی روح کے واسطے اچھے ہیں، وہی جانوروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں ان تمام جانوں کے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت دی ہے مصلحت کے طور پر۔ اور یہ بات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھی ہے کہ ایک ادنا کو جو ہے اعلیٰ کی غذا بنا دیا۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں، کائنات میں ادنا کو اعلیٰ کی غذا بنایا، جیسا کہ مٹی ہے، مٹی اور اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ درختوں کی غذا بنتے ہیں، مٹی سے زیادہ اعلیٰ درخت ہوتے ہیں، درخت اور اس کی ساری چیزیں جو ہے جانوروں کی غذا ہوتی ہیں، جانور جہاں درختوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے غذا بنایا انسانوں کی، انسان اعلیٰ ہوتے ہیں جانوروں سے، لیکن انسان کے بعد اور کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات، سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے، احسن مخلوق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس لیے انسان کسی کی غذا نہیں بن سکتا۔ انسان کی غذائیں بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں چونکہ وہ ادنا ہیں اس سے، اس لیے ان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی اور اعتراضات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جاندار ہیں، تو سب جاندار ہیں۔ آج سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو ہوئے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نباتات میں بھی زندگی ہے اور پتھروں میں بھی زندگی ہے، ساری چیزوں میں زندگی پائی جاتی ہے۔ ہاں الگ الگ طریقے کی زندگی پائی جاتی ہے، اس کی نوعیت الگ الگ ہے۔ تو اس لیے خالق کے فیصلوں پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے، یہ حلت بتا کر کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، اور ان کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہوتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کو سب کو چاہیے کہ اس کو مان لے اور قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔